صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. ایاک نعبد وایاک نستعین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، جس کے احسانوں کے فضل سے، جس کے کرم سے ہم نے ماہ رمضان کے 3 ویکس گزار دیے. 3/4 آف ماہ رمضان گزر گیا. ہم آخری ویک میں داخل ہو گئے. بہت کم دن ہمارے ہاتھ میں ہے. دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان المبارک کی 24ویں شب آ گئی اور ہم ایک مرتبہ پھر اپنی حاجت لے کر، اپنی دعا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے. خدایا، یہ تقدیریں لکھانے کا مہینہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے، یہ ناممکن کو ممکن بنانے کا مہینہ ہے. شب قدر گزر گئی مگر ہم پھر بھی یقین اور امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ اپنی حاجت لے کر آئے ہیں. اور آج 24ویں رات ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت امرت بالدعاء وضمنت الاجابت. پروردگارا، اے اللہ، تو نے حکم دیا کہ دعا مانگو. تو نے مانگنے کا حکم دیا اور اسے قبول کرنے کی ضمانت تو نے لی ہے. بس ہم نے تجھ سے دعا کی. اللہ، تو نے حکم کیا دعا مانگو اور تو نے یہ بھی وعدہ کیا، ضمانت لی کہ میں دعا مستجاب کروں گا. بس ہم لوگوں نے تجھ سے دعا کی. ہم لوگ تیرے بندے ہیں، تیرے عبد ہیں، تیرے عبد کے فرزند ہیں، تیرے عبد کے، تیرے غلاموں کے، تیرے سرونٹس کی اولاد ہے. خدایا، تیرے قبضہ قدرت میں میں ہوں، تیرے قبضہ قدرت میں میں ہوں. تو میرا پروردگار ہے. تو ہم سب تیری ناچیز غلام ہیں. کسی انسان نے ایسے ذات سے سوال نہیں کیا جو تجھ سے ملتی جلتی ہو. ہم تو تجھ سے ہی لو لگاتے ہیں اور کبھی مخلوقات کسی ایسے کی طرف توجہ نہیں کرتا جو تیرے مثل ہو. تیرے مثل کوئی بھی نہیں ہے. صاحب حاجت کے شکوہ کرنے کی جگہ تو ہے، توجہ کرنے والوں کی آخری منزل تو ہے. دیکھو، اب ہم اللہ کو اس کے نام سے پکارے. ابھی تک ہم نے اللہ سے کیا کہا؟ خدایا، ہاؤ ہمبل ڈاؤن ٹو ارتھ a servant has to be. ہم نے اقرار کیا، یا اللہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تیرا سرونٹ ہوں. میرے ماں باپ تیرے سرونٹ ہے. ہماری جان، ہمارا وجود سب تیری قدرت میں، تیرے قبضے میں. تو کہ اٹھ تو مجھے اٹھنا ہے، تو بٹھا دے تو مجھے بیٹھنا ہے. تو مجھ سے جو کام لے مجھے کرنا ہے. بیکاز تو مالک ہے، میں غلام ہوں. اور میری ڈور، میری رسی تیرے ہاتھ میں. تو جہاں چاہے گھما سکتا ہے. تو ہمیں ہدایت کے راستے پہ لیا. پھر ہم کہتے ہیں اللہ، تو نے حکم دیا مانگنے کا. ہم نے تیری بارگاہ میں اپنی حاجت کو رکھا جبکہ ہم بے حیثیت ہے اور تو عطاؤ والا ہے. پھر ہم نے اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا. کیا کہا؟ خدایا، یا مواضع شک والسائلین،
سوال کرنے والے، شکایت کرنے والے جہاں سکون حاصل کرے، جہاں پہ جا کے اپنا درد دل بیان کر سکے، اپنی کمپلینس کر سکے، وہ تیری بارگاہ ہے۔ وہ منتہا حاجات راغبین، سائلین جہاں پہ سوال کرے، رغبت کرنے والے جہاں پہ اپنی حاجتوں کو پیش کر سکے، وہ تیری ذات ہے۔ وَيَا ذَا الْجَبْرُوتِ وَالْمَلْكُوتِ وَيَا ذَا السُّلْطَانِ وَالْعِزِّ، یا حیو یا قیوم، یا بارو یا رحیمو، یا حنانو یا منانو، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعم والطول الذی لا یرام، صلی علی محمد وعلی محمد وغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، میرے گناہ معاف کر۔ آخری حصے میں دعا کی، ہم نے اللہ کو اس کے خوبصورت سے اسماء حسنی سے پکارا، مگر دعا کا پہلا حصہ جب ہم نے اپنی انکساری کو بیان کیا اور ہم نے کہا اللہ تو نے دعا مانگی۔ قرآن مجید سورہ نمبر 40 سورہ غافر کی 60 آیت، 60ویں آیت، ہم نے اللہ سے کیا کہا کہ پروردگارا ادعونی استجب لکم، خدایا تو نے بولا نا دعا مانگو، تو نے کہا دعا مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو نے کہا میں قبول کروں گا، ہم نے مانگا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اچھا، اللہ صرف یہ نہیں کہتا کہ دعا مانگو، اللہ صرف یہ نہیں کہتا کہ میں دعا مستجاب کروں گا، اللہ کہتا ہے اگر تکبر سے پیش آئے گا تو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی ایک اشارہ ہے، نماز کے بعد دعا مانگو، عبادت کے بعد دعا مانگو، قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا مانگو۔ قرآن کی 100 آیتیں، علماء کہتے ہیں قرآن مجید کی 100 ورسز کہیں سے پڑھے، 100 ورسز قرآن کی پڑھے، اس کے بعد 7 ٹائمز کہے یا اللہ ہو، اور پھر اپنی حاجتوں کو پیش کرے۔ انشاءاللہ یہ عمل بڑا مجرب ہے۔ حتیٰ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وائی ڈونٹ یو پرے سورہ واقعہ کی ورسز پڑھے، اس کے بعد سورہ توحید پڑھے، آپ کی 100 آیتیں مکمل ہو جائے گی۔ سورہ واقعہ، سورہ توحید، 100 ورسز ہو گئے، جس سے یا اللہ ہو 7 ٹائمز، پھر اپنی حاجت طلب کرے۔ یہ اتنا مجرب ہے اور ایسی راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، مجھ سے اگر تو نے مصلی پہ آیا، نماز پڑھی اور مصلی الٹ دیا، دعا نہیں مانگی تو متکبر ہے۔ قرآن پڑھا، دعا نہیں مانگی، کتاب کھولی، عربک میں پڑھا، اپنے دل کا کوئی حال اللہ سے شیئر نہیں کیا، اللہ نے کہا تکبر کرتا ہے میری بارگاہ میں، جا تیری عبادت نہیں چاہیے، تجھے جہنم والوں میں شمار کیا۔ یعنی دعا نہ مانگنا یہ غرور ہے، دعا مانگنا یہ انکساری ہے۔ اللہ میں ذلیل، میں مسکین، میں فقیر، تو عطاؤں والا، تو عزتوں والا، تو غنی، تو غفار، تو رزاق، خدا سے مانگے۔ اچھا، ہم کہیں گے میں نے بہت کچھ مانگا، شب قدر میں مانگا، ماہ رمضان میں مانگا، ماہ رمضان سے پہلے مانگا، بہت مانگا، نہیں ملا۔ اگر نہیں ملا تو کوئی مصلحت ہو، اگر نہیں ملا تو شاید ابھی مجھے مانگنا نہیں آیا ہے، شاید ابھی مجھے دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا ہے۔ اور اسی لیے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں کہ ایک مرتبہ زمانہ ہے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ پیغمبر سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرج۔ جناب موسیٰ نبی کا زمانہ ہے، 7 سالوں سے بارش نہیں برسی، 7 سالوں سے پانی نہیں برسا، سوکھا ہے، اٹس اے کنڈیشن لائک ڈراؤٹ، لوگ پریشان ہیں، نبی کے پاس آتے ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل یہ بھی جناب یعقوب کی اولاد ہے، سو ایون دیز پیپل آر ویری محترم۔ جناب موسیٰ کا دور ہے، کہتے ہیں یا موسیٰ 7 سال ہو گئے اللہ نے بارش نہیں برسائی، اللہ سے کیوں پانی برسا ہے؟ دعا تو مانگ رہے۔ ایک مرتبہ کا جناب موسیٰ نے کہا ایک کام کرو، سارے کھلے آسمان کے نیچے چلے جاؤ،
سارے کھلے آسمان کے نیچے آ گئے. 70,000 بنی اسرائیل، 70,000 لوگ کھلے آسمان، کھلا میدان، ہاتھوں کو اٹھا کے رو رو کے مانگ رہے اللہ پانی برسا دے، اللہ پانی برسا، رحمت برسا. کیوں ہم سے ناراض ہے؟ مرتبہ خدا کی آواز آئی، اے موسیٰ ان سے کہہ دو یہ کس حق سے دعا مانگ رہے. وائی شوڈ آئی ایکسپٹ دیئر دعاز؟ کیوں میں ان کی دعا قبول کروں جبکہ یہ اس قدر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. دے آر سو مچ امبریسڈ ان دا سنس، اتنا گناہ میں غرق ہے، میں کیوں ان کی دعا کو مستجاب کروں. یہ کہتے دعا مجھ سے مانگتے، تکلیف آتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آتے، میری اطاعت نہیں کرتی، مجھے دل سے نہیں مانتے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو سامری کے پیچھے دوڑے تھے، جنہوں نے بت پرستش کی تھی. یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ پہ ظلم کرتے. اللہ کہتا ہے نہیں سنوں گا ان کی دعا. مشکل آتی ہے تو یا اللہ، اور پرابلم سالو ہو جاتی ہے تو دوڑ جاتے، اللہ سے منہ پھیر لیتے، کہ نہیں ان کی مناجات قبول کروں گا. گنہگار قوم ہے. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار یہ گنہگار ہے، تو کریم ہے. اے اللہ کا تو یہ 70,000 پیپل ان میں سے ایک کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا. اللہ نے کہا نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میری سن لے. کہ موسیٰ ایک کام کر، میرا ایک بندہ ہے اس کا نام ہے برق. برق اگر دعا کرے گا نا پانی کے لیے تو میں برساؤں گا، ورنہ نہیں برساؤں گا. جناب موسیٰ نے تلاش کیا، پوری بنی اسرائیل کی قوم، پورا جہاں بھی وہ رہتے تھے، مے بی ایجپٹ اور کنان جہاں بھی رہتے تھے، سارا چیک کر لیا، کہیں پہ یہ شخص نہیں ملا. بابا اس بندے کو کہاں ڈھونڈے جو دعا مانگے. جناب موسیٰ کی تلاش جاری ہے. ایک دن جناب موسیٰ کسی صحرا کی طرف سے گزرے، نظر پڑی ایک سیاہ فام غلام پہ، اب بلیک سلیو، حبشی سیاہ فام غلام. پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، اس کے گلے سے کچھ لٹک رہا تھا. جناب موسیٰ نے سوچا یہ ہو سکتا ہے، یہ سیاہ فام ہے مگر اللہ کا بندہ ہے، پیشانی پہ عبادت کا نشان ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس کے پاس گئے، کہا بندے خدا تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام برق ہے. کہا اچھا کب سے ڈھونڈ رہا ہو، دعا کر. باقی سب بعد میں، پہلے پانی کی دعا کر. اتنا لوگ پریشان ہیں، سب سے پہلے پرے فار رین. تجھے پتا ہے 7 سال سے پانی نہیں برسا. اس نے کہا اچھا پانی کے لیے دعا کرنی ہے. اس نے ہاتھ اٹھایا. اب انداز دعا دیکھے کیا مانگتا ہے، یا اللہ withholding the rain from your servants is below your dignity. اے اللہ بارش نہ برسانا، پانی نہ برسانا، یہ تیری شان کے خلاف ہے. دیکھیں ہم کو بھی دعا مانگنا نہیں آتا نا. یہ ماہ رمضان میں اہل بیت نے، رسول خدا نے ہمیں الفاظ دیے اللہ سے کنیکٹ ہونے. ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا ہے. ہم بھی کیا کرتے، خدا یا پانی برسا دے، اللہ روزی دے دے، اللہ جاب پہ لگا دے، اللہ اولاد دے دے. نہیں، خدا کو منائے. کیسے یہ مانگ رہا ہے، خدا یا بارش نہیں برسانا تیری شان کریمی کے خلاف ہے. اے اللہ there is no stinginess in your presence. تیری بارگاہ میں کنجوسی کا غزر نہیں ہے، تو بڑا سخی و کریم ہے. اے اللہ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا، تو کنجوس نہیں ہے، تو بڑا کریم ہے، تو پانی برساتا ہے، پانی نہ برسانا تیرے شان کے خلاف ہے. اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے ہواؤں کو حکم دیا کہ بادل لے جائے، پانی برسائے، ہواؤں نے تیری نافرمانی کر دی. پھر کہتا ہے نہیں، اے اللہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہوا، کوئی بادل تیری نافرمانی کرے. پھر کہا پروردگار کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے خزانے ختم ہو گئے؟ نہیں، یور ریسورسز نیور ٹرمینیٹ. تیری عطائے، تیرے خزانے، تیرا ریسورس کبھی ختم نہیں ہو سکتا. پھر ایک مرتبہ کہتا ہے پروردگار کیا تو ناراض ہے؟ کیا تیرا عذاب گنہگاروں پہ بڑھ گیا ہے؟ تو ناراض ہے اسی لیے پانی نہیں برساتا ہے نا. یہ اللہ یہ تیری سزا ہے نا کہ تو نے بارش کو روک کے رکھا ہے، شاید اسی لیے تو نے بارش نہیں برسائی. مگر اے پروردگار گنہگار تو بعد میں پیدا ہوئے، تو غفار تو پہلے سے ہے. انہوں نے آج گناہ کیا ہے.
ان پیدا ہی ابھی ہوئے، خلق ابھی ہوئے، اللہ یہ گنہگار بندے تیرے خلق بھی نہیں ہوئے تھے، تب سے تیری شان کریمی ہے، تو غفار ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یہ نادان جاہل بندوں کو کیا دے، چھوڑ دے، معاف کر دے۔ تو اپنی شان کے حساب سے، جب ہم بار بار دعاؤں میں کہتے ہیں اللہ تیری شان کے حساب سے عطا کر، میری حیثیت کو نہ دیکھ، میرے گناہ نہ دیکھ، تو کیسا کریم ہے وہ بتا پروردگار۔ اور جیسے اس نے یہ کہا نا کہ خدایا تو کب سے غفار ہے، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، خلق ہی نہیں ہوئے تھے۔ جناب موسیٰ کہتے ابھی تو یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا، اس نے ہاتھ ہٹائے نہیں تھے، مسلادھار بارش ہو گئی، پورا شہر پانی سے لبریز ہو گیا۔ بندہ اگر مانگنے کی عادت سیکھ لینا تو اس کی عطاؤں میں دیر نہیں ہوتی۔ خدایا ہم بھی بہت ساری حاجتیں سینوں میں لے کے بیٹھے اس ماہ رمضان کی آخری دنوں میں، اے کریم پروردگارا ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری حاجتیں ہم تک پہنچا دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔